أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 46, 47 اور 48 کی تطبیق. الذین حمزہ وصلی ہے یہاں پر، تو اس کو ہم الذین سے ہی شروع کریں گے. الذین ذی مدہ، یظنون وا موٹے حروف میں سے ہے، نون مشدد ایک الف کے برابر ٹھہرے، واو مدہ. انہم یہاں پہ بھی غنہ. انہم ملاقو، میم ساکن کے بعد میم، یہاں پر بھی ہم رکیں گے. یہاں پر ہم کر رہے ہیں ادغام شفوی. ملاقو لام کے اوپر کھڑا زبر، قو و مدہ. ربہم را کو پر پڑھنا ہے، ہم ہا کی زیر مجہول نہ ہو. وانہم نون مشدد پر غنہ، ہم الیہ لی یا لین ہے. راجعون را کے اوپر کھڑا زبر موٹا پڑھنا ہے اس کو، عو و مدہ، اور آخر میں مد ارج سکون. یا بنی یا کے اوپر کھڑا زبر بنی، یہاں پہ ہے مد منفصل، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرے. اسرائیل مد متصل، اس کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کرے. ای جو ہے یہ مدہ ہے. لذکرو ذال نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے. لذکرو رو و مدہ. نعمتی التی، دھیان رکھے حرکات کا، کسی بھی حرکت کو لمبا نہ کرے. تی یہاں پر مد ہے یا مدہ ہے، اور اس کے بعد ہے مد منفصل. انعمت میں نون ساکن اور میم ساکن کا دھیان رکھے. انعمت ہلے نہیں دونوں. علیکم لی یا لین. وانی نون مشدد ایک الف کے برابر، پھر نی بھی ایک الف کے برابر. فضلتکم لام ساکن کا دھیان رکھے، بہت موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پور پڑے، ڈبل پور پڑے اس کو. علل لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. عین وسط حلق سے نکالے. می یا مدہ. واتقو قو و مدہ. یو واولین ملا، دونوں کو ہم ایک دوسرے سے ملا رہے ہیں، تنوین کو اور تشدید کو ادغام کر رہے ہیں. ملا لام تشدید پر زیادہ نہیں ٹھہرنا. یوم لا ایسے نہیں کرنا. یوم لا تجزی جیم کے اوپر قلقلہ. زی یا مدہ. نفسن یہاں پر تنوین کا اظہار کرے، آواز نکالے تنوین کی، یہاں پر اخفا نہ کرے کیونکہ آگے غائن ہے، حروف حلقے میں سے ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کا اظہار کرتے ہیں. عن نفس یہاں پر پہلا نون جو ہے یہ گر جائے گا، مدغم ہو جائے گا، اور عین کو ہم نون سے ملائیں گے. یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں. نفس، اب یہاں پر نفس اخفا کریں گے، باریکی اخفا ہے. شی او شی یا لین. او یہاں پر بھی ادغام کر رہے ہیں. ولا لام الف مدہ. یقبل قاف کے اوپر کلکلہ. منہا نون ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. ہا الف مدہ. شفاع فا الف مدہ. شفاعت تنوین کو ہم واو سے مرج کر رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ. ولا الف مدہ. یؤخذ حمزہ میں جھٹکا ہوگا اور سانس نہیں ٹوٹے گی.
جھٹکا ہوگا. یؤخذ منہا نون ساکن دھیان رکھے ہلے نہیں, منہا ایسے نہیں پڑھنا. عدل اب دال کو ہلانا ہے, دال کے اوپر قلقلہ کریں. عدل تنوین کو واو سے ہم ملا رہے ادغام کر رہے. ولا الف مدہ ہم یہاں پر ہم موٹا اخفا کر رہے ہیں, صاد موٹے حروف میں سے ہے تو اخفا بھی موٹا ہوگا. ینصرون رو و مدہ اور آخر میں مد عارض للسکون. تقبل اللہ منا ومنکم. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46, 47 اور 48 کا ترجمہ روٹ ورڈز پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 46 سے. الذین وہ لوگ, یظنون جو گمان کرتے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں, انہم بے شک وہ, ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم اپنے رب سے, وانہم اور بے شک وہ, الیہ اسی کی طرف, راجعون رجوع کرنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں. الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. یظنون نیا لفظ ہے, ترجمہ اس کا ہوتا ہے گمان کرنا, اور اس کا روٹ ہے نون زن, اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. زن گمان, خیال, اور اس کے بعد اندازہ کرنا, علامات کی بنیاد پر اندازہ لگانا اس کا مطلب ہوتا ہے. پھر نیا لفظ ہے ملاقو ہے لام قاف یا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا, ملنا کسی سے. پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت 47. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت کو, اللتی وہ جو, انعام کی میں نے, علیکم تم پر, وانی اور بے شک میں, فضلتکم فضیلت دی تم کو, علی العالمین تمام عالموں کے اوپر. اس میں نیا لفظ ہم بنی کو پہلے پڑھ چکے ہیں, بیا نون یا روٹ ہوتا ہے اس کا, لیکن میں تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہوں گی. بنی جو ہے, بنین کی میں نے بتایا تھا, اس کی جمع بنین ہوتا ہے, بیٹو, اے بیٹو. یا جو ہے حرف ندا ہے, اور بنی جو ہے اصل میں بیٹے کو کہا جاتا ہے, بچے کو کہا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بنی جو ہے عمارت کو بھی کہا جاتا ہے. بیٹا چونکہ باپ کی عمارت ہوتا ہے, اور باپ کی حیثیت معمار کی ہوتی ہے, اس لیے بیٹے اور عمارت دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسی سے لفظ بنیان بھی ہے, ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. بنیان مرصوص, بنیان کا مطلب ہوتا ہے دیوار, تو یہ ایک ہی روٹ سے دو مطلب نکلتے ہیں, بیٹا اور عمارت, بلڈنگ. اس کے بعد ہے نیا لفظ فضلتکم, دود لام, فضیلت دی تم کو, بڑائی دی تم کو, احسان بڑائی, اور حق سے ازراہ مہربانی کچھ زیادہ دینے کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 48. واتقوا اور ڈرو, یومن اس دن سے, لا نہیں, تجزی کام آئے گی, نفسن کوئی جان, کوئی نفس, ان نفسن کسی نفس کے, شیئن کچھ بھی, ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا, منہا ان سے, شفاعتن کوئی سفارش, ولا اور نہ, یؤخذ لیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی بدلہ یا کوئی معاوضہ, ولہم اور نہ ہی وہ, ینصرون مدد دیے جائیں گے. اس میں نیا لفظ ہے تجزی, جیم زا یا روٹ ہے, ڈرو اس دن سے, لا تجزی جس دن نہیں کام آئے گی. کام آنے کے لیے کسی کے احسان کا بدلہ میں اسی قسم کا احسان کرنا جو ہے وہ تجزی ہوتا ہے. جزا بھی ہم اس کو کہتے ہیں, کسی کو جزا دینا, بدلہ دینا. اور اس کے بعد ہے یقبلو, قوف با لام اس کا روٹ ہے, کسی چیز کو برضا و رغبت لے لینا, قبول کر لینا, بخوشی کسی چیز کا قبول کرنا. شفاعتن, شین فا عین روٹ ہے, دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا. اور یؤخذو حمزہ خا زا روٹ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لیا جانا, اخذ کرنا, کسی چیز کو حاصل کر لینا, اپنے احاطے میں لے لینا, پکڑ لینا, کچھ بھی. عدلن کو عین دال لام روٹ ہے, کوئی بدلہ, کوئی معاوضہ. ہم وزن یا برابر کسی چیز کے, بالکل متناسب اور متوازن کسی چیز کا ہونا عدل ہوتا ہے. اور ینصرون, نون صاد را روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا, یا ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.
الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46، 47 اور 48 کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف ہوتا ہے نا، جن کو فکر ہوتی ہے ان کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ اسی کو شوق ہوتا ہے جو آخرت کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے۔ وہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے لیے حق پر ایمان لانا اور حق کے راستے پر ڈٹ جانا اور عاجزی اختیار کرنا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ جس شخص کو یقین ہو کہ اس نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی واپس جانا ہے، وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اسے پتہ ہے کہ پہلا پرچہ کیا ہے، بھاگ نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے، اور پکڑ کے پہلا سوال کیا ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ تو جن کو یقین ہوتا ہے، آپ انہیں خواہ کتنا ہی دنیا کا لالچ دیں، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے نماز ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی کہ تمہیں میں نے تمام عالموں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میں نے تمہیں یہ فضیلت دی تھی۔ اب دوبارہ بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے، اپنی دی گئی نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی نسل کو اللہ نے تمام عالموں پر فضیلت دی تھی، اور انہوں نے اللہ کا احسان ماننے کی بجائے وعدہ خلافی کی، حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیا۔ ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، قرآن کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، لیکن انہیں نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ آخرت کی پکڑ کا ڈر تھا، اور وہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بجائے اس کے کہ شکر گزار بنتے، وہ ناشکرے بن گئے، کفر کرنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ثابت کر دیا کہ ان کو کسی کا ڈر نہیں، نہ اللہ کا نہ قیامت کے دن کا، اور وہ صرف اپنی دنیا کی جو ان کو فضیلت حاصل تھی، دنیا میں جو ان کو بادشاہت حاصل تھی، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کا ان کو لقب ملا ہوا تھا، وہ اسی کے اوپر خوش تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سارے عالموں کے اوپر ہم چوزن پیپل آف دا گاڈ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اور ہماری کبھی بھی پکڑ نہیں ہوگی، یہ بھی ان کو گمان تھا۔ اور اصل میں یہ وجہ تھی کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اس وجہ سے ان کا یہ معاملہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگلی ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں قیامت کے دن کی بات ہوگی جس کو یہ بھلائے ہوئے تھے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر نعمتیں دیتے ہیں۔ جب کسی نسل میں ایمان اور عمل نہیں رہتا تو ان سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے مال و جاہ کی محبت میں اپنا ایمان بیچ دیا تو ان سے یہ امامت چھین کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، اور جو وہ اپنے آپ کو بہت اللہ کا چہیتا کہتے تھے وہی اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اور قرآن پاک میں ہم اب تک پڑھ چکے، آگے انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے بار بار۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مغضوب علیہم ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوا۔ ہم مسلمان بھی اسی دھوکے کا شکار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم تو بہت چہیتے ہیں اللہ کے، ہم تو بس بچا لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کی بنیاد پر، کسی امت کی بنیاد پر جنت میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ آخرت کا حساب ہر انڈیویجول کا اپنے انفرادی عمل کے اوپر ہوگا۔ انفرادی طور پہ جو شخص کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن جو کوئی اپنے اس خوش فہمی میں ہے کہ میں فلاں نسل سے، فلاں خاندان سے، فلاں طبقے سے میرا تعلق ہے تو میرے لیے تو بس خوشخبریاں، وہ آخرت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے دھوکے کا شکار تھا۔ یہاں اللہ نے کہا تمہیں میں نے تمام عالموں پر
فضیلت دی تھی، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر کام نہیں آئے گا۔ اس یوم جزا اور سزا سے ڈرو، اس قیامت کے دن سے ڈرو جبکہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ سورہ عبسہ میں آتا ہے کہ جس دن ہر نفس اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے یہ رشتے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ فکر ہوگی کہ بدلے کے طور پر کچھ ہمیں دینا نہ پڑ جائے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ اپنے جو کسی کو ہمیں نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ ہر ایک دوسرے سے بچے گا، بھاگے گا۔ تو یہاں پہ بہت خوبصورت طریقے سے نصیحت کرنے کا بہترین انداز ہے کہ آخرت کا خوف دلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آخرت کا یقین دلا کر بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تو جیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا تو آگے ہی ہے۔ تو اس دن کا خوف کرو جب کوئی چیز بدلے میں نہیں ملے گی۔ جب یہ ان کے اوپر آیا گیا تھا نا، عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر، تو ان کا ہیکل جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، ان کے علماء مارے گئے تھے، ان کی کتابیں جلا دی گئی تھیں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں دوسری قوموں کا تصور آ گیا کہ فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، کسی سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہمیں اگر آگ میں ڈالا بھی گیا تو حضرت ابراہیم ہمیں چھڑا لیں گے، آگ سے نکلوا لیں گے۔ تو جیسے ان کے لیے آگ گلزار کر دی گئی، ہمارے لیے بھی کر دی جائے گی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی مال، کوئی سونا، کوئی چاندی، کچھ نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی مدد دیے جائیں گے۔ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اور جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے نا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو انسان اپنے آپ کو بھی کچھ پریشانی میں اگر کوئی انسان مبتلا ہو جائے دنیا میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ترجیح صرف اپنی پریفرنس صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ پریشانی کے دور میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ میرا بھائی، میرا دوست بچا ہے کہ نہیں، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اس بات کا خواہشمند ہوگا کہ ہر خیر اور ہر بھلائی اس کو مل جائے۔ دنیا میں بھی اپنا حصہ کسی دوسرے کو دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر یا دوسرے پر ترس کھا کر یا دوسرے کو ہم کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے ہیں، یا رشتہ داری یا دوستی کی بنیاد پر دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کا بہتر بدلہ ہمیں ملے گا۔ لیکن آخرت میں کوئی رشتہ اور اجر کا طالب ہوگا تو بھی ہم اس کی اپنا اجر اس کو نہیں دیں گے، نیکی نہیں دیں گے۔ اور اس دن ماں چاہے گی کہ میرے بچے کو لے لیا جائے اور مجھے چھڑا دیا جائے، مجرم چاہے گا کہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، نگاہیں چرائے گا، پہچانے گا بھی نہیں کہ کچھ مانگ نہ لے۔ اور یہ تجربہ ہم دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے دوست، اپنے بھائی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس دن انسان کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کوئی بھی کسی کو کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں دے سکے گا۔ دیکھیں ماں جب تھوڑی بیمار ہوتی ہے نا تو بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے، لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو بچوں کو چھوڑ کر ہاسپٹل میں جا پڑتی ہے۔ تو قیامت کے دن کیسے مائیں کام آئیں گی؟ ماں ہی سب سے بڑھ کر قابل بھروسہ رشتہ ہے نا۔ تو جب ماں ہی نہیں کام آئے گی تو پھر اور کون کام آئے گا؟ شفاعت کا صحیح نظریہ جو ہے نا وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ شفاعت ہوتی ہے اور شفاعت برحق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے لیے دنیا میں دعا کر لی، لیکن میں نے اپنی امت کی دعا جو ہے وہ اس کی سفارش کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے دعا اس دن کام آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی اور یہ کوئی فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی بڑائیاں، لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اسے پتہ چلا سفارش ہوگی لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 1، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے اس کے لیے، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا اللہ بِإِذْنِهِ، تو جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے سفارش اس کے لیے ہوگی، اور جس کی سفارش چاہیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنا اس کی قبول ہوگی۔
اور یہ ہمیں یقین ہے کہ سفارش انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنی امت کے لیے، اور اس کے بعد یہ کہ اذن کے بعد سفارش کریں گے، اس کے بعد جس کے حق میں اللہ چاہیں گے قبول کریں گے، جس کے لیے چاہیں گے قبول نہیں کریں گے۔ تو اصل اختیار اللہ کو ہی ہے۔ سفارش ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر صحیح حقدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ اور مثلاً ایک شخص ان پڑھ ہے اور کہے کہ سفارش کر دو کہ مجھے شہر کا میئر لگوا دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طرح سے جو دین میں نئی نئی باتیں اختراع کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے اور کچھ سے میں چھڑا لیا جاؤں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حوض کوثر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور کچھ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے تو ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے تک آنے دیا جائے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی بدعات متعارف کروا دی تھی، قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ بعض کو شفاعت جہنم میں جانے سے بچائے گی اور بعض کو جہنم میں جانے کے بعد نکالے گی۔ ایک شخص جو چند گھنٹے چھوڑ چند لمحوں کے لیے جہنم میں جائے گا، وہاں کی گرمی کیسے برداشت کر سکے گا؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہ ہوا علی النار، یہ آگ پر کتنے صابر ہیں۔ ان لوگوں سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو وہ ہیں بنی اسرائیل کے یہ جو تھے احبار جو تھے، ان کا جو عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر وہ لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروا کے آپ کے گناہ بخشوا دیں گے، تو خاص طور پر ان کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ یاد کرو وہ میری نعمت جو میں نے تم کو دی تھی۔ نعمت سے مراد نبوت ہے، نعمت سے مراد دنیا کی عزت اور دنیا کی سربلندی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ نظر آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، اس سے جو ہمیں نعمت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، ہم مال و دولت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو نعمت قرار دیتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا تھا آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ تو جیسے بنی اسرائیل نے دین کو بھلا دیا، ایسے ہی ہم نے بھی دین کو بھلا دیا۔ آپ دیکھیں، آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھیں، مشورہ کریں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کو ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی، کسی نے نہ دین اسلام کو نعمت کہا، کسی نے نہ قرآن کو نعمت کہا، کسی نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کہا، اس لیے کہ ہم اصل نعمت سے آشکارا ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو، خامند کو، اپنے بچوں کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنی جائیدادوں کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن جو اصل نعمت ہے اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پہ آپ دیکھیے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو سب سے بڑا ڈر ہمارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، یہی اصل چیز ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو سب خرابیاں چھوٹ جائیں گی۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کرے اور آخرت کے بڑے مشکل دن میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔